اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے۔ پبلک میں کیا ضرور ہے جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ پبلک میں کیا ضرور ہے جا کر تنی رہو، تقلید مغربی پہ بس کیوں ٹھنی رہو۔ داتا نے دھن دیا ہے تو دل سے غنی رہو، پڑھ لکھ کے اپنے گھر میں ہی دیوی بنی رہو۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ چپل ہے اونچے ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کے کر رہی ہے لال۔ شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ فاطمہ سے نہیں، فلمی ہیروئن سے نکاح کریں گے، یاد رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے فلمی ہیروئن سے نکاح کرنے والے، اس میں بوڑھے لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھایا، ان کا بھی دوسرا اور تیسرا ارادہ ہو گیا۔ ذرا دھیان دیجئے گا، آخری مطالعہ سنا رہا ہوں، آخری مطالعہ سنا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ڈس بریک ماریے، ہنسنا منع نہیں ہے لیکن ڈس بریک ماریے، وقت کم ہے، بالکل آپ کو لے جا رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کا آپ کا جلسہ رکا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اشتہار میں لکھا ہوا پیام انسانیت۔ پیام انسانیت کا مطلب ہے کہ ہندو مسلمان کے حوالے سے یہ جلسہ ہو رہا ہے۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھ رہا ہے، ہم کیا پڑھیں گے؟ فی ناری جہنم پڑھنا صحیح ہے غلط ہے؟ ثابت نہیں ہے۔ غیر مسلم کا جنازہ اٹھا، ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے کہ غیر مسلم ہے، میرے سماج کا ہے، غیر مسلم ہے، یہ کفر پر تھا، کفر پر مرا ہے، یہ جنازہ اٹھا ہوا ہے، لیکن ہم فی ناری جہنم پڑھ سکتے ہیں؟ تو حضرت تھانوی اغلاط العوام میں لکھتے ہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ یا تو خاموش رہیے یا اپنی موت کو یاد کر کے انا للہ پڑھیے۔ دوسری بات کو سنیے گا، ذرا دھیان سے سنیے گا۔ غیر مسلموں کا چندہ ہماری مسجد میں لگ سکتا ہے 3 شرطوں کے ساتھ۔ ہم مانگنے کے لیے ان کے یہاں نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ اور وہ جو دیں گے ثواب سمجھ کر کے دے رہے ہیں، تب لینا صحیح ہے۔ اور وہ مسجد میں دے کر کے مندر میں چندہ نہیں مانگیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ غیر مسلموں کا چندہ مسجد میں لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا؟ 3 کنڈیشن ہے۔ ہم مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ خود دینے کے لیے آئیں گے، تب لے سکتے ہیں۔ دوسری بات، وہ ہماری مسجد میں دیں گے اور مندر کے لیے چندہ نہیں مانگیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ ثواب سمجھ کر کے دیں گے، تب لینا صحیح ہے۔ اگر ایسے جائیں گے لینے کے لیے اور وہ دیں گے تو ہماری مسجد پر احسان ہوگا، خدا کے گھر پر کسی کا احسان نہیں ہونا چاہیے۔ ذرا دھیان رکھیے گا۔ تیسری بات آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ جو ہندوستان ہے یہ کس کا ملک ہے؟ مسلمانوں کا ملک ہے یا غیر مسلم کا ملک ہے؟ غیر مسلم کا ملک ہے، یہ دارالحرب ہے۔ مسلمانوں کا ملک ہے، دارالاسلام ہے۔ نہ یہ ہندو کا ملک ہے نہ یہ مسلمان کا ملک ہے، دونوں کا ملک ہے، یہ دارالامن ہے، دارالاسلام بھی نہیں ہے، دارالحرب بھی نہیں ہے۔
चौथी बात को याद रखिए, ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ। 1757 में पहली लड़ाई लड़ी अंग्रेज के खिलाफ नवाब सिराजुद्दौला ने। नवाब सिराजुद्दौला से ये मुल्क आज़ाद हुआ। दूसरी लड़ाई लड़ी है मीर कासिम ने 1764 में, मीर कासिम से ये मुल्क आज़ाद हुआ। तीसरी लड़ाई लड़ी है टीपू सुल्तान ने 1799 में, टीपू सुल्तान ने इस मुल्क को आज़ाद किया है। चौथी लड़ाई लड़ी है रशीद अहमद गंगोही ने, हजरत नानोतवी ने 1857 में। रशीद अहमद गंगोही से, नानोतवी से ये मुल्क आज़ाद हुआ। ये मुल्क कैसे आज़ाद हुआ? 1947 से आज़ाद हुआ। आज़ाद से महात्मा गांधी से ये मुल्क आज़ाद हुआ है। ये मुल्क हिंदू मुसलमान दोनों की ताकत से आज़ाद हुआ। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। कोई हिंदू हो के मुस्लिम सभी एक डगर के राही, ये वतन ही अपना धन है, इसी के हैं हम सिपाही। रहे साथ साथ जब तक तो बरस रहा था सोना, तो बरस रहा था सोना। जहां हम अलग हुए हैं, जहां हम अलग हुए हैं, वहीं आ गई तबाही। जहां हम अलग हुए हैं, वहीं आ गई तबाही। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में दे रहा हूं, पयाम इंसानियत के हवाले से आप सुन रहे। आप जितना दिल से सुन रहे, पूरा हिंदुस्तान उसी तरह से सुना जाएगा। ये जो मजमा आपका मेरे सामने है, ये बिल्कुल छोटा है, लेकिन जो चैनल पर सुना जाता है वो लाखों की तादाद में होता है। वो आपके खुलूस पर सुना जाता है। मैन लोग आप हैं, मैन सामाईन आप हैं, वो कॉपी हैं, आप असल हैं। इंशाल्लाह ध्यान से सुनेंगे, भाई भाई बन करके इस मुल्क में रहेंगे, मुल्क की हिफाजत करेंगे, ईमान की हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाल्लाह। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है, ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 5 मिसाल दूंगा, जलसा आपका खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे जब हमारी मस्जिद बनती है तो उसका रुख पश्चिम तरफ होता है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी देख लीजिए मस्जिद बनती है, उसका रुख पश्चिम तरफ होता है। लेकिन जब आप मंदिर को देखेंगे तो मंदिर का भी रुख पश्चिम तरफ होता है। मुसलमान तो कहता है कि किबला हमारा काबे की तरफ है, लेकिन आप गैर मुस्लिम से पूछिए कि आपकी मंदिर काबे की तरफ क्यों है, पता चला कि हकीकत कहीं खुराफात में गुम हुई है। दूसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब हमारा मुर्दा कब्रिस्तान आता है तो आप देखेंगे उत्तर दक्षिण दफन होता है। हमारा मुर्दा जब कब्रिस्तान आता है तो देखेंगे आप उत्तर दक्षिण दफन होता है। उसका सर उत्तर होता है, पैर दक्षिण होता है। लेकिन जब गैर मुस्लिम को देखेंगे चिता जलाते हुए तो उसका सर उत्तर होता है, पैर दक्षिण होता है। जैसे हमारा मुर्दा उसी तरह हम उसका मुर्दा। हकीकत कहीं खुराफात में गुम हुई है। दूसरा नमूना। तीसरी बात देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से इसको सुनिएगा। जब हमारा मुसलमान हम हज पे जाते हैं तो वहां पर तवाफ करते हैं, तो काबे के इर्द गिर्द 7 चक्कर मारते, तब मेरा एक तवाफ मुकम्मल होता है। 7 चक्कर मारते। लेकिन जब शादी ब्याह का मौका होता है तो आप देखेंगे गैर मुस्लिमों को कि लड़की का कपड़ा लड़के के कपड़े से बांध दिया जाता है और आग के आगे 7 चक्कर मारा जाता है। ये कहां से आया? हकीकत खुराफात में गुम हुई है। तीसरा चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप देखेंगे जब मुसलमान हज करने के लिए जाता है तो एहराम बांधता है। एहराम में 2 कपड़े होते हैं, एक लुंगी एक चादर। दोनों में सिलाई नहीं होती है, बगैर सिलाई के चादर भी है, बगैर सिलाई के लुंगी भी है। लेकिन जब गैर मुस्लिम तीरथ के मौके से जाता है तो उसके अंदर भी धोती होती है और चादर होती है, वो भी सिली हुई नहीं होती, ये भी बगैर सिली हुई, वो भी बगैर सिली हुई। दिखाने के लिए जा रहा हूं हिंदू मुसलमान से कितना करीब है, मुसलमान हिंदू से कितना करीब है। 5वां नमूना देने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, उसका जब अकीका किया जाता है तो जानवर ज़बह होता है, सर के बाल मोड़े जाते हैं, आप देखेंगे। और गैर मुस्लिमों के यहाँ देखिए उसके बच्चों के बाल भी बड़े बड़े होते हैं। जब बच्चे का नाम रखा जाता है, नाम संस्कार, नामकरण संस्कार, उसको कहा जाता है नामकरण संस्कार। तो अपने बच्चे का नाम भी रखते हैं, सर के बाल को मूंड देते हैं।
ہمارے عقیقہ میں سر کا بال مونڈا جا رہا ہے، بچے کا نام رکھا جا رہا ہے، اور وہ اپنے بچے کا نام رکھتے سر کا بال مونڈا جاتا ہے۔ ہندو مسلمان سے قریب، مسلمان ہندو سے قریب۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ حقیقت کہاں گم ہوئی ہے؟ حقیقت خرافات میں گم ہو گئی ہے۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ دھرم میرا اسلام ہے، بھارت جنم استھان۔ وضو کروں اجمیر میں، وضو کروں اجمیر میں، کاشی میں اشنان، کاشی میں اشنان۔ بھاؤ سبھاؤں کے پاٹھ میں اکچر انمول، نبی میرا اتہاس ہے، نبی میرا اتہاس ہے۔ کرشن میرا بھوگول، کرشن میرا بھوگول۔ مسلمان ہوں جات کا، ہوں بھارت کی دھول۔ مسلمان ہوں جات کا، ہوں بھارت کی دھول۔ آنکھیں میری رام ہے، ہردے میرا رسول، ہردے میرا رسول۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں، ہندو مسلمان میں دوستی کیسی ہے اور دشمنی کیسی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ سننے کے لیے بیٹھے ہیں، پیام انسانیت جلسہ ہے، اللہ کرے کہ قبول کرے۔ بھائی بھائی کے رشتے، پڑوسی کے رشتے کو، پارٹنر کے رشتے کو اللہ نبھانے کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ قبولیت کی گھڑی آمین بولیے۔ دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام صرف 3 منٹ کا، آپ بھی سوچیں گے 3 منٹ کر کے ہم لوگوں کا پنکچر ہی کر کے چھوڑ دے گا۔ دھیان دیجیے گا، بالکل آخری مطالعہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل آخری۔ دھیان دیجیے گا، ہندو مسلمان کی دشمنی کیسی ہوتی ہے، دوستی کیسی ہوتی ہے، آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوستی 4 طرح کی ہوتی ہے، دشمنی 4 طرح کی ہوتی ہے۔ دوستی کیسی ہوتی ہے کہ مسلمان ہندو کے گھر آ رہا ہے، ہندو مسلمان کے گھر جا رہا ہے، یہ پہلی دوستی، یہ بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر تحفہ بھیجتا ہے دوستی میں، وہ اس کے گھر تحفہ بھیجتا ہے دوستی میں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ مسلمان ہندو کے گھر آ کر کے کھانا کھاتا ہے حلال پاک، اب وہ اس کے یہاں جا کر کے کھانا کھاتا ہے، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ چوتھی اور آخری دوستی بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان دل کی بات ہندو سے کرتا ہے، ہندو دل کی بات مسلمان سے کرتا ہے، اس کے دھرم کا نقصان نہیں، اس کے مذہب کا نقصان نہیں، یہ دوستی بھی جائز ہے۔ 4 طریقے کی دوستی ہندو مسلمان میں ہے، اور 4 طریقے کی دشمنی ہے۔ دشمنی تھی نہیں، دشمنی کو پیدا کیا گیا ہوا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کیسے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ انگریز نے پیدا کیا۔ انگریز سے پہلے ٹیپو سلطان تھے، ٹیپو سلطان نے 156 مندر بنا کر کے ہندوؤں کو دیا ہے۔ ٹیپو سلطان مسلمان بادشاہ تھے، ان کا وزیر اعظم کون تھا؟ کرشنا راؤ۔ سپہ سالار کون تھا؟ پورینیا۔ اب بتائیے، مسلمان بادشاہ کا وزیر اعظم ہندو، سپہ سالار ہندو، قطب الدین ایبک بادشاہ گزرا ہے اس ہندوستان میں، ان کا سونا، ان کا سکہ کون ڈھالتا تھا؟ ہندو سونار۔ اس کا حساب کتاب کون لکھتا تھا؟ ہندو منشی۔ ان کے دربار میں بیٹھتا کون تھا؟ برہمن نجومی۔ ہندو مسلمان ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر کے اس ملک میں حکومت کرتے تھے۔ انگریز کا ناپاک قدم اس ملک میں آیا، دونوں کو دشمن بنا دیا۔ کیسے بنایا؟ میں آپ کو یہ راز بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان سے کہا کہ تمہاری زبان اردو ہے، اور ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری زبان ہندی ہے۔ زبان کے نام پر لڑا دیا، جبکہ ہندی پیدا ہوئی ہے اردو سے، اردو پیدا ہوئی ہے ہندی سے، دونوں ہندوستانی زبان ہیں۔ لیکن اس شیطان نے دیکھیے کیسے آگ لگایا۔ مسلمان سے کہا کہ اردو تمہاری زبان ہے، ہندی نہیں ہے، اور ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری زبان ہندی ہے، اردو نہیں ہے، زبان کے نام پر لڑایا۔ دوسری لڑائی آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، مسلمانوں سے کہا کہ تمہاری تعداد کم ہے، جبکہ تعداد کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ آپ سر اٹھائیے، آسمان کی طرف دیکھیے، چاند ایک ہے، ستارے لاکھوں ہیں، لیکن ایک چاند سارے ستاروں پر بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عبدالکلام تمام ہندوستانی پر بھاری ہے کہ نہیں ہے؟ تعداد سے کچھ نہیں ہوتا، استعداد سے ہوتا ہے۔ 1 لاکھ بندر ہوتا ہے جنگل میں، شیر اکیلا ہوتا ہے، سب پر حکومت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تعداد سے، استعداد سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ فتنہ کس نے کھڑا کیا؟ انگریز۔ تیسرا جھگڑا کھڑا کیا کہ ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے، ایک ہی باغ میں چمبیلی بھی ہے، گلاب بھی ہے،
اگر گلاب ہی ہو تو باغ کا مزہ نہیں ہے، گلدستہ نہیں بنتا۔ گلدستہ کا ملک کو آگ کے انگارہ میں تبدیل کرنے والا کون تھا؟ انگریز تھا۔ چوتھی بات کو یاد رکھیے گا، جہاں بھی کہیں پورے ہندوستان میں فتنہ فساد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ مسجد میں سور کا گوشت پھینکا جاتا ہے، آپ دیکھیں گے مندر میں گائے کا گوشت پھینکا جاتا ہے۔ یہ گائے کا گوشت، سور کے گوشت کے نام پر جھگڑا کرانے والا کون تھا؟ انگریز تھا۔ انگریز چلا گیا، اس کی انگریزی باقی ہے، اس لیے ہندوستان آگ میں چل رہا ہے۔ عقل کا ناخن جب تک نہیں لیں گے اسی طرح برباد ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ عقل کا ناخن لیں گے، انگریز کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ جس طرح پہلے انگریز سے پہلے بھائی بھائی بن کر کے ہم نے حکومت کیا ہے، ملک کو آگے بڑھایا، یہ سونے کی چڑیا تھا، اسی طرح انشاءاللہ اصلی ہندوستان کو اصلی حالت میں واپس کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار، جس دن بھاشاؤں کا ہوگا، جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار، ہوگا ساج سنگھار۔ ہندی اردو ہے الگ، میں کیسے لوں مان، ایک بھارت کی آتما، ایک ہے دیش کی شان، ایک ہے دیش کی شان۔ ایک انگ دو جان ہے، دونوں کی ایک جان، دونوں مل کر چل پڑے، ہر مشکل آسان، ہر مشکل آسان۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ یونان و مصر روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشان ہمارا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تین کام پر کھڑے ہو جائیے، تین کام چھوڑ دیجئے، اللہ یہاں بھی کامیاب کر دے گا، وہاں بھی کامیاب کر دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اللہ کی عبادت کریں گے، رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ، مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ تین کام چھوڑ دیجئے، آپ کے گھر کبھی آفت نہیں آئے گی، نہ تعویذ لینے کی ضرورت ہوگی، نہ پانی پر دم کرانے کی ضرورت ہوگی۔ تین وجہ سے آفت آتی ہے، گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں جائیں گے آفت آئے گی۔ تینوں کو چھوڑ دیجئے، آفت ختم ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نہ کتابوں سے، نوازوں سے، نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، بڑے صاحب کے دفتر میں تھے، کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شیخ کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائز کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فاحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ارحمنا وارحمهم فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا وانصرهم فإنك خير الناصرين. اللهم افتح لنا وافتح لهم فإنك خير الفاتحين. اللهم اصلح لنا واصلح لهم فإنك خير المصلحين. اللهم اعزنا واعزهم فإنك خير المعزين. اللهم اهد لنا واهد لهم فإنك خير الهادين. اللهم اغفر لنا واغفر لهم فإنك خير الغافرين.
اے اللہ اس مسجد کو قبول فرما، اس بستی کو قبول فرما، اے اللہ اس جلسے کو قبول فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما، دین کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال کی حفاظت فرما، عقل کی حفاظت فرما، نسل کی حفاظت فرما، دین دنیا دونوں کی بھلائی سے مالا مال فرما، آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرما، زمینی آفتوں سے محفوظ فرما، قوم کی حفاظت فرما، ان کو ترقی عطا فرما، مذہب کی حفاظت فرما، مذہب کو ترقی عطا فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کو ترقی عطا فرما، ہمارے بوڑھوں کی عمر میں خوب خوب برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر قائم فرما، جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے ہماری بوڑھوں کو نجات عطا فرما، مرنے سے پہلے پہلے کلمہ اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر دین کا حافظ، دین کا محافظ بنا، دین کا داعی، دین کا شہدائی بنا۔ اے ہمارے پروردگار دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے حوصلے کو بلند فرما، دنیا کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ اس کے دروازے کو مفتوح فرما، اے ہمارے پروردگار اس میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ جان کی مال کی قربانی کے لیے پوری ملت کو قبول فرما، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کے ذریعے سے پھیلنے والی ہدایت کو عام اور تام فرما، اے اللہ دعوت و تبلیغ کی بھرپور حفاظت فرما، خزانے غیب سے حفاظت فرما، ہمارے بچوں کو علم اور ہنر سے مالا مال فرما، سیرت اور صورت کا مالک بنا، ظاہر اور باطن کا ایک اور نیک بنا، ان بچوں سے ہمارے مستقبل کو روشن فرما، ماں اور بہنوں کو فاطمہ اور عائشہ بنا، جنت جانے والی، جنت لے جانے والی بنا، اے ہمارے پروردگار جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں، تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔